بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان کی زندگی کا سفر بڑا ہی عجیب ہے۔ ہم اس دنیا میں آتے ہیں، رشتے بناتے ہیں، محبتوں کے دھاگوں میں بندھ جاتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے جب موت کی حقیقت ان تمام ظاہری تعلقات کو ایک جھٹکے میں ختم کر دیتی ہے۔ جب ہمارا کوئی اپنا، کوئی بے حد عزیز، ہمارے والدین، بھائی بہن یا کوئی دوست اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پیچھے صرف ان کی یادیں، ان کی باتیں اور ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خالی پن رہ جاتا ہے۔ ہم اکثر تنہائی میں بیٹھ کر انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی تصویروں کو دیکھ کر آنسو بہاتے ہیں، اور دل کے کسی گہرے کونے سے ایک خاموش سی آواز اٹھتی ہے، ایک ایسا سوال جو ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جس نے کسی اپنے کو کھویا ہو۔ سوال یہ کہ کیا مرنے والے جانتے ہیں کہ ہم انہیں یاد کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تڑپ، ہمارے آنسو، ہماری دعائیں اور ہماری محبتیں ان تک پہنچتی ہیں؟ کیا عالم برزخ کی اس خاموش دنیا میں رہنے والوں کو اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے دنیا میں رہنے والے ان کے عزیز انہیں کس قدر شدت سے یاد کر رہے ہیں؟ ناظرین، ذکر رحمان کے آج کے اس خاص ایپیسوڈ میں ہم اسی بے حد حساس، جذباتی اور روحانی موضوع پر مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ہم قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت کے بعد ہمارے اپنوں کا ہم سے کیا تعلق باقی رہتا ہے، اور شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا مکمل اور مستند رہنمائی فراہم کرتی ہے، تاکہ آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہو اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق موت کسی چیز کے مکمل طور پر فنا ہو جانے یا ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔ موت دراصل ایک سفر ہے، ایک انتقال ہے، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف منتقل ہو جانا۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ ایک نئے عالم میں داخل ہوتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ اس پردے یا اس مدت کا نام ہے جو انسان کی موت سے لے کر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے تک درمیان میں حائل ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے بیچ کا ایک ایسا اسٹیشن ہے جہاں کی زندگی کے قوانین اس دنیا کی زندگی سے بالکل مختلف ہیں۔ ناظرین، جب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا مردے ہمیں یاد کرتے ہیں یا ہماری یاد کو محسوس کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے بہت وضاحت کے ساتھ ملتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے اور مستند احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ مرنے والوں کو ایک خاص قسم کا ادراک اور شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ اپنی قبروں میں یا برزخ کی دنیا میں بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ جب کسی انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو صحیح بخاری کی ایک مشہور حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی دفن کرنے والے رشتہ دار اور دوست واپس لوٹتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ تک کو سنتا ہے۔ ذرا غور کیجئے ناظرین، جو شخص جوتوں کی آہٹ سن سکتا ہے، کیا وہ اپنے پیاروں کی موجودگی کو محسوس نہیں کرتا ہوگا؟ یقیناً کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روح کو ایک ایسا شعور عطا کیا ہوتا ہے جو دنیاوی شعور سے کہیں زیادہ تیز اور حساس ہوتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب الروح میں اس موضوع پر بہت تفصیلی اور ایمان افروز بحث کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی زندہ شخص کسی مرنے والے کی قبر پر جاتا ہے تو مردہ اس کی زیارت کو محسوس کرتا ہے، اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے کسی ایسے مومن بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اسے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مردے کی روح کو واپس لوٹا دیتا ہے، یعنی اسے متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ اس کے سلام کا جواب دے۔ ناظرین، یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مرنے والے اپنے پیاروں کو نہ صرف پہچانتے ہیں بلکہ ان کے وہاں آنے اور انہیں یاد کر کے سلام کرنے کا شعور بھی رکھتے ہیں۔ اگر انہیں ہماری یاد کا علم ہی نہ ہو تو شریعت ہمیں قبرستانوں میں جا کر السلام علیکم دارا قوم مومنین کہنے کی تعلیم کیوں دیتی؟ ہمارا انہیں مخاطب کر کے سلام کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری طرف کوئی ہے جو اللہ کے حکم سے ہماری بات کو سن رہا ہے اور ہمارے جذباتوں کو محسوس کر رہا ہے۔ لیکن ناظرین، بات صرف قبر کی زیارت تک محدود نہیں ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنہائی کے عالم میں اپنے والدین یا کسی عزیز کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو کیا تب بھی انہیں معلوم ہوتا ہے؟ اس حوالے سے احادیث میں ایک بہت ہی خوبصورت اور روح پرور حقیقت بیان کی گئی ہے جسے سن کر یقیناً آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندہ لوگوں کے اعمال ان کے مرنے والے رشتہ داروں اور قریبیوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
तुम्हारे आमाल तुम्हारे मरने वाले रिश्तेदारों और कुनबे वालों के सामने पेश किए जाते हैं। अगर वो आमाल अच्छे होते हैं तो वो मुर्दे खुश होते हैं, और अगर वो आमाल बुरे होते हैं तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, इन्हें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू इन्हें उस रास्ते की हिदायत ना दे दे जिस पर तूने हमें हिदायत दी थी। नाजरीन, ज़रा इस हदीस की गहराई में उतर कर देखिए। आपके मरहूम वालिदैन बरज़ख में आपकी फ़िक्र करते हैं। जब आप कोई नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका देते हैं या किसी की मदद करते हैं, तो फरिश्ते आपके वालिदैन की रूहों को जाकर ये खुशखबरी देते हैं कि तुम्हारे फ़लाँ बेटे या फ़लाँ बेटी ने आज ये नेकी की है। ये सुनकर उनकी रूहें खुश होती हैं, उनके चेहरे चमक उठते हैं और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये भी तो याद करने का ही एक तरीक़ा है। जब आप नेकी के रास्ते पर चलते हैं तो दरअसल आप अपने वालिदैन की बेहतरीन तरबियत का सबूत दे रहे होते हैं, और ये उनके लिए सबसे बड़ी खुशी का बायस बनता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम उन्हें याद करके बेतहाशा रोते हैं तो क्या उन्हें हमारी तकलीफ़ का एहसास होता है? नाजरीन, इस्लाम दीन फितरत है। किसी अपने के बिछड़ने पर आंखों से आंसू बहना, दिल का गमगीन होना एक फितरी अमल है। खुद रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से अपने लख्ते जिगर हज़रत इब्राहीम की वफ़ात पर आंसू जारी हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आँख रोती है, दिल गमगीन है, लेकिन हम ज़ुबान से वही कहेंगे जिससे हमारा रब राज़ी हो। ये खामोश आंसू, ये मोहब्बत का गम मरने वाले के लिए बाइस अज़ियत नहीं होता, बल्कि बाज़ उलमा के नज़दीक उन्हें अपने प्यारों की इस मोहब्बत का इल्म होता है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि दुनिया में उन्हें किस कदर याद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात की वजाहत निहायत ज़रूरी है, और ज़िक्र रहमान के नाजरीन को इस शरई हुक्म को बहुत गौर से समझना चाहिए। इस्लाम हमें नौहा करने यानी चीख चीख कर रोने, सीना पीटने, कपड़े फाड़ने और शिकवे शिकायत करने से सख्ती से रोकता है। अहादीस में आता है कि जब घर वाले किसी मुर्दे पर इस तरह नौहा करते हैं तो उस मुर्दे को कब्र में अजाब दिया जाता है, यानी उसे तकलीफ़ और रंज पहुंचता है कि मेरे घर वाले मेरी वजह से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप अपनों को याद करें तो आपकी आंखों में आंसू भले ही हों, लेकिन ज़ुबान पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और अल्लाह के हुजूर दुआ होनी चाहिए। नाजरीन, मरने वालों को याद करने का और उन तक अपनी मोहब्बत पहुंचाने का सबसे बेहतरीन, सबसे मुस्तनद और शरीयत का बताया हुआ तरीक़ा सिर्फ़ और सिर्फ ईसाले सवाब और दुआ है। जब आप दुनिया में बैठकर अपने मरहूम वालिदैन के लिए हाथ उठाते हैं तो अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए आपके उस तोहफे को उन तक पहुंचा देता है। एक मशहूर हदीस के मुताबिक जब एक इंसान मर जाता है तो उसके आमाल का सिलसिला कट जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। एक, सदका जारिया, दूसरा वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरी नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। नाजरीन, जब एक नेक औलाद अपने वालिदैन के लिए मगफिरत की दुआ मांगती है तो अल्लाह ताला जन्नत में उन वालिदैन के दर्जे को बुलंद कर देता है। वालिदैन हैरान होकर पूछते हैं कि ए अल्लाह, हमारे दर्जे किस वजह से बुलंद किए गए? तो उन्हें बताया जाता है कि दुनिया में तुम्हारी फला औलाद ने तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ की है, ये उसी दुआ का नतीजा है। अंदाज़ा लगाइए नाजरीन, जब किसी मुर्दे को बरज़ख के अंधेरों में अचानक नूर का एक थाल पेश किया जाता है या उसके आज़ाब में कमी कर दी जाती है और उसे फरिश्ते बताते हैं कि ये तोहफ़ा दुनिया से तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे भाई या तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे लिए भेजा है, तो उस रूह को कितनी खुशी होती होगी। वो रूह उस वक्त महसूस करती है कि मेरे अपनों ने मुझे भुलाया नहीं है, वो आज भी मुझे याद कर रहे हैं। यही वजह है कि इस्लाम हमें तालीम देता है कि मुकम्मल तौर पर मायूस ना हो जाओ। मौत ने तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के दरमियान जो ज़ाहिरी राब्ता तोड़ा है, शरीयत ने दुआ और सदक़े के ज़रिए एक रूहानी राब्ता कायम कर दिया है जो क़यामत तक नहीं टूट सकता। आप उनके नाम से किसी गरीब को खाना खिलाएं, किसी मस्जिद में कोई तामीरी हिस्सा डालें, कोई दरख्त लगा दें या कोई पानी का नलका लगवा दें। जब तक लोग उन चीज़ों से फ़ायदा उठाते रहेंगे, आपके मरहूम वालिदैन की कब्र में सवाब का नूर मुसलसल पहुंचता रहेगा और वो जानते रहेंगे कि ये सवाब फ़ला अजीज़ की तरफ से आ रहा है। ये असल याद करना है। सिर्फ तस्वीरें देखकर रोना या दुनियावी रस्मों को निभाना उन्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाता। उन्हें अगर किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो वो आपकी तरफ से भेजी गई दुआएं और इस्तिग़फ़ार है। नाजरीन, बाज़ औक़ात इंसान जज्बात में आकर या अपनों की शदीद याद में मुख्तलिफ गुमराही के रास्तों पर भी निकल जाता है।
آج کے دور میں ایسے بہت سے عامل اور جھوٹے روحانی پیشوا موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ روحوں سے رابطہ کروا سکتے ہیں یا مردوں سے بات کروا سکتے ہیں۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ سب دھوکہ، فریب اور شرک کے دروازے ہیں۔ مردوں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ جب چاہیں دنیا والوں سے باتیں کرنے لگیں یا ان کے معاملات میں دخل اندازی کریں۔ برزخ کے اپنے قوانین ہیں جو اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ مردے صرف اتنا سنتے ہیں جتنا اللہ انہیں سنانا چاہتا ہے، اور صرف اسی بات کا علم رکھتے ہیں جس کا علم اللہ انہیں عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی محبت اور اپنے جذبات کو شریعت کے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ہستی ہے جو ہمارے دلوں کے حال جانتی ہے اور جو ہماری خاموش دعاؤں کو بھی ہمارے پیاروں تک پہنچانے پر قادر ہے۔ جب بھی آپ کے دل میں اپنے مرحوم والدین یا کسی بھی پیارے کی یاد شدت اختیار کر جائے تو وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اور اللہ کی حضور رو کر ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ قرآن کی تلاوت کریں اور اس کا ثواب ان کی روح کو بخشیں۔ یہ وہ واحد اور سب سے محفوظ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ انہیں یہ پیغام بھیج سکتے ہیں کہ ہم آپ کو آج بھی یاد کرتے ہیں۔ اور یقین مانیے ناظرین، جب آپ کی یہ سچی دعائیں ان تک پہنچتی ہیں تو وہ برزخ میں آپ کے لیے بھی خیر اور بھلائی کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان تمام عزیزوں کی، ہمارے والدین کی اور تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی مکمل مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دنیا میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے جنہیں دیکھ کر برزخ میں ہمارے والدین کی روحیں خوش ہو جائیں۔ ذکر رحمان کے آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو اور ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔